وہ جو لیڈر ہیں دوسرے ملکوں کے بیٹھے وہ بیوقوف ہیں، وہ پاگل ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کے 4.25 سال سے عدالتوں میں نہیں بلکہ ان کے اپنے دور حکومت میں ان کو عدالتوں نے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہہ کے نکالا حکومت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز سے جب سے خصوصاً رات 12 بجے قیمتیں تو پٹرول کی رات 12 بجے بڑھائی گئیں، لیکن یہاں پٹرول پمپوں پہ لائنیں جب خبر آئی تو 2 میل کی لمبی لائنیں لگ گئیں، اور پھر جو لوگوں نے پروگرام وہاں جا کے کیے ریکارڈنگ پٹرول اسٹیشنوں پہ، جو کچھ لوگوں نے کہا وہ سنایا نہیں جا سکتا تھا، انہوں نے بہت سارے نے اس کی کٹنگ کی، سنایا بھی نہیں اس کو۔ پورے ملک میں کوحرام بپا ہے، لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ کسی وزیر کو نہ پیپل پارٹی، نہ ایم کیو ایم، نہ جے یو آئی، نہ نون لیگ، کسی پارٹی کے کسی وزیر کی غیرت نہیں جاگی، اور جن کے بیانات چل رہے ہیں 6 مہینے پہلے کے یا سال پہلے کے پٹرول کی قیمتوں کے خلاف، ان میں سے بھی کسی کا ضمیر نہیں جاگا۔ وہ اگر جاگ جاتا، عوام کی ہمدردی میں، عوام کی محبت میں، عوام کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں اگر کسی کا ضمیر جاگ جاتا تو وہ کہتا یہ پڑھیے تمہاری حکومت سنبھالو، میں جا رہا، میں ایسی حکومت میں نہیں رہ سکتا جس میں عوام کو اتنی تکلیف دی جائے۔ ایم کیو ایم والے جو کراچی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے بڑی دیر سے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے تھے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 60 روپے پٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد 7 ساڑھے 7 روپے اب، اور 4 5 6 روپے پہلے بڑھانے، بجلی کی قیمتیں فی یونٹ بڑھنے کے بعد وہ کچھ رد عمل دیں گے، کچھ ری ایکشن دیں گے، لیکن وہ بھی بالکل زبانیں ان کی بند ہیں، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے زبانیں گنگ ہو گئیں، اس لیے کہ اب مرضی نہیں کر سکتے۔ اب ڈوری جہاں سے امریکہ سے ہلے گی جب تو پھر کوئی ساتھ چھوڑ سکتا ہے، وگرنہ ساتھ بھی چھوڑیں گے تو امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا جس نے حکومت بنوائی ہے اور ان سب کو لایا ہے۔ غیرت تو جاگنی چاہیے تھی کسی لیڈر کی، جو عوام کے درد میں جن کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو میرے پاپا پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، اور خون کے آنسو روتا ہے دل جن کا، ان میں سے بھی کسی کی غیرت نہیں جاگی کہ بھائی اگر یہ قیمتیں کم نہیں کرتے ہو تو یہ پڑی تمہاری حکومت۔ کہتے ہیں جی ہمیں پرانی حکومت پھنسا گئی ہے، ان کا کیا ہوا سارا ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو وہ بھی یہ فرماتے رہے کہ تمہارا کیا ہوا 4.25 سال وہ بھگتتے رہے، اور اب ان کا کیا ہوا اگر تم بھگت رہے ہو، تم بہت تجربہ کار بقول تمہارے بڑے سیزنڈ سیاستدان، تجربہ کار سیاستدان، بڑے عوام کے ہمدرد، 30-35 سال سے حکومت کرنے والے، تو آپ کو یہ سارا کچھ نظر تو آ رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ بقول آپ کے جب خان صاحب نے قیمتیں روک دیں کہ پٹرول کی قیمتیں آئی ایم ایف کے مطالبے پہ بھی نہیں بڑھائیں گے، اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ ضرورت ہی نہیں ہے بڑھانے کی۔ بہت اکا دکا آدمی جن کو پتہ چل گیا تھا کہ سازش چل رہی ہے اور چند دنوں بعد ہماری حکومت آئے گی، وہ دبے لفظوں میں کہنا شروع ہو گئے کہ یہ ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں خان صاحب۔ خان صاحب کو قیمت بڑھانی چاہیے تھی، سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی، اس وقت شروع ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو اگر خان صاحب بھی رہے تو ان کو بھی بڑھانی پڑیں گی، یا ہم آئے تو ہمیں بڑھانی پڑیں گی، تو پھر کس بیوقوف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ حکومت میں ضرور آئیں؟ سیاستدان تو بڑے لانگ ٹرم منصوبے بناتے ہیں، اتنا شارٹ ٹرم منصوبہ جس سے ذلت، رسوائی، بے عزتی، گالیاں، بد دعائیں،
جھولیاں اٹھا اٹھا کے. سیاستدان، عقل مند سیاستدان تو کبھی اس طرح کا کوئی منصوبہ نہیں بناتے. لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ ہوس ہی ہوس ہے، اور ہوس کس کی ہے؟ اقتدار کی. کسی طرح کرسی مل جائے. ابھی تک وزارتوں پہ تو لڑ رہے ہیں کہ ہماری کم ہیں، ہمارے 2 ممبر رہ گئے ہیں، ان کو چلیں وزیر مملکت ہی بنا دیں، ان کو معاون خصوصی بنا دیں، ہمارے سارے ایم پی اے، سارے ایم این اے منسٹر بننے چاہیے. اس پہ تو لڑ رہے ہیں. اس پہ کوئی نہیں لڑا کہ یہ اب قیمتیں بڑھا کے عوام پہ ظلم کیا جا رہا ہے. بجلی کی قیمتوں کا تو جب ابھی بل آئے گا عوام کو تو سمجھ آئے گی نا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی تو بجلی کی قیمتیں اب پچھلے بلوں سے رو رہے تھے. ابھی جب نئے بل آئیں گے نا عوام کو تو پھر آپ کی وارداتوں کا پتہ چلے گا. اب آپ عوام کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور میں ان سے کہتا ہوں جو ان کو لانے والے ہیں کہ آپ ان کو بھیج تو رہے ہیں کہ جاؤ بھی مانگ کے لاؤ کہیں سے. سعودیہ بھی بھیجا، اب ترکی بھیجا، اور کوئی امریکہ بھیجا اس وزیر خارجہ کو، اور یورپ اور چائنا. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بزرگوں صرف یہ بتا دو کہ وہ جو لیڈر ہیں دوسرے ملکوں کے بیٹھے وہ بیوقوف ہیں، وہ پاگل ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ ان کے 4.25 سال سے عدالتوں میں نہیں، بلکہ ان کے اپنے دور حکومت میں ان کو عدالتوں نے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہہ کے نکالا حکومت سے. ان کے خلاف کیس اس وقت سے چل رہے ہیں، اور کرپشن کے کیس ہیں، منی لانڈرنگ کے کیس ہیں. تو وہ بیوقوف ہیں کہ ان کو پیسے دیں گے. آئی ایم ایف نے بھی چھٹی کروائی کہ جاؤ پہلے قیمتیں بڑھاؤ پٹرول کی اور بجلی کی. سعودی عرب نے بھی چھٹی کروائی، انہوں نے کہا پہلے ہمارے پیسے تمہارے پاس جو پڑے ہوئے ہیں اب وہی کافی ہیں اور نہیں دیں گے. یو اے نے بھی چھٹی کروائی، اور اب ترکی والوں نے بھی ٹھوٹا دکھا دیا کہ جاؤ بھائی تمہیں کچھ نہیں دیں گے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو، غور کیا ہو، تو طیب اردگان جو پاکستان کا بہترین دوست ہے، کہ پورے دورے میں، ساری ملاقاتوں میں، پریس کانفرنس میں اس کا چہرہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب اس نے ان کی طرف ہنس کے دیکھا ہو. پریشان چہرے کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کو پتہ تھا یہ سب کرپٹ ہیں، یہ لوٹ مار کے لیے آئے ہیں. پیسے اگر ان کو دیے تو یہ کھا پی جائیں گے، تقسیم کر لیں گے آپس میں، اور اس آنے والی حکومت کے گلے ڈال کے خود اپنے جان چھڑائیں گے. تو صاحب ان کو پیسہ بھی کوئی نہیں دے گا. ہاں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے. آئی ایم ایف یہ کرے گا کہ ان سے اتنی مہنگائی کروائے گا $1 ارب دینے کے لیے، اتنی مہنگائی کروائے گا کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان کے عوام اور حکومت دست و گریبان ہو جائے، آپس میں لڑ پڑیں، اور دنیا سڑکوں پہ آ جائے اور گھراؤ جلاؤ کرے آ کے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اتنی مہنگائی ان سے کرواؤ کہ پاکستان میں وہ تماشا دیکھنا چاہتا سری لنکا والا. اس لیے میں ان سے کہتا ہوں جو ذمہ دار ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، اللہ نے جن کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے، ان سے کہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس نظام کو لپیٹ دیں. یہ چلنے والا نہیں، نہ ان کو کوئی پیسہ دے گا. یہ غریب کو ماریں گے، اتنا ظلم کریں گے، اتنا بربریت کریں گے، مہنگائی کریں گے. اور ان کی فرسٹریشن آپ نے دیکھ لی، جو لوگ نکلے کس طرح انہوں نے مارا، ان کو کیا حال کیا. یہ تو اپنے خلاف بولنا بھی کسی کا پسند نہیں کر رہے. انہوں نے میڈیا کو مینج کیا ہوا ہے. کوئی یار ان سے پوچھے تو صحیح، پیسہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ اربوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں چینلوں کو، اربوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں اخباروں کو ان کی زبان بند کرنے کے لیے. عوام کا کوئی فکر نہیں. عوام کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، بڑی بڑی میٹھی باتیں کریں گے، اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم کٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم بیوروکریسی کی تنخواہوں میں سے کچھ کاٹیں گے، کچھ ادھر سے کچھ. میاں صاحب اس کٹ سے تو کیا فرق پڑے گا؟ کل قوم کے سامنے اعلان کرو کہ جتنا پیسہ لوٹ کے ہم نے باہر جائیدادیں بنائی ہیں، ہم رضاکارانہ سرنڈر کرتے ہیں، پیسہ پاکستان واپس لا رہے ہیں. اگر فرض کر لیں، میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں آپ پہ جھوٹے الزام تھے،
پیسہ آپ کا بڑا خالص آپ کا ہی ہے، آپ کی حلال کمائی کا ہے، تو آپ کو اللہ نے پاکستان میں وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ اور سارے اہم عہدے، حتیٰ کہ مریم نواز جو عدالتوں میں بھی پیش ہو رہی ہے بطور مجرمہ، کوئی عہدہ اس کے پاس، VIP سیکورٹی، رینجر کی سیکورٹی، اللہ نے جس ملک میں آپ کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، عزتیں دی ہیں، کہو ہمارا جو کچھ بھی ہے ہم سب بیچ کے اپنے وطن میں لا رہے ہیں، ہمارا ملک مشکل میں ہے، ہمارے ملک کا غریب ووٹر جو ہمیں ووٹ دیتا ہے وہ مشکل میں ہے۔ یہ مثال آپ پہلے قائم فرمائیں تو میرا خیال ہے اس سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے اتنا کو پیسہ آپ کا پڑا ہوا باہر، اتنی کو پراپرٹیاں بڑے میاں صاحب کی اور آپ کی دونوں کی اور ان کے بیٹوں کی جو آپ کی میٹنگوں میں آج کل تجارتی میٹنگوں میں شریک ہو رہے ہیں، ان کا اتنا کچھ پڑا ہوا کہ اگر یہ واپس آ جائے تو پاکستان کو IMF سے قرض لینے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کے عوام کی حفاظت فرمائے۔